بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت لقمان کی دانائی اور اس کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، حضرت لقمان کی مدح و ثنا، ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لقمان بن باؤر بن باہور بن تارک، یہ تارک وہی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد کے بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا بند کر دیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو کہ یہ ہے: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کیا کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کیا کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ اور نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ اور نمبر 8 اور آخری، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور امام شافعی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند و مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور صالح مرد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفد میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے۔ اس جگہ پر 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہے، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب یہ جانتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھیں، جو کہ تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چراوے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں بالکل وہی فلاں چراوا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح سے فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔
ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔